پی ٹی آئی کے سرپرست ہیں، پریزیڈنٹ ہیں ضلع بکھر کے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج سی ایم صاحب آئے تھے ضلع بکھر، وہ کیا پیکیجز لائے ہیں ضلع بکھر کی عوام کے لیے، ضلع بکھر کے لوگوں کے لیے کیا کیا خوشخبریاں سی ایم صاحب لائے ہیں. آئیے جانتے ہیں فرحان نثار صاحب سے. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر، سی ایم صاحب بکھر میں تشریف لائے، انہوں نے بکھر کی عوام کے لیے سنا ہے پیکیجز کا اعلان کیا ہے. سر، ذرا آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ سی ایم صاحب نے کن کن پیکیجز کا اور کتنی اماؤنٹ کا یہ پیکیج ہے جو ضلع بکھر کی عوام کے لیے، بلکہ ضلع بکھر کی عوام کو نوازا ہے انہوں نے. ہمارے رحیم، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سی ایم صاحب کا اور پرائم منسٹر صاحب کا، جنہوں نے بکھر کے لیے اس دفعہ اتنا بڑا پیکیج رکھا ہے. کیونکہ پہلے دور میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جو پیکیجز ہوتے تھے وہ زیادہ بڑی سٹیز پہ لگا دیے جاتے تھے اور چھوٹے اضلاع کو جو ہے وہ محروم رکھا جاتا تھا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ضلع کافی پسماندہ ہے، تو اس دفعہ پرائم منسٹر کی ہدایات پہ جتنے بھی پسماندہ ڈسٹرکٹس تھے ان کے لیے زیادہ فنڈ رکھا گیا ہے، اور بکھر کے لیے تقریباً 10 ارب سے زیادہ جو ہے وہ فنڈ کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں مختلف اسکیمیں ہیں. سنا ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے سی ایم صاحب کے ساتھ. جی ہاں بالکل، آج سی ایم صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے. اس میں پارلیمنٹیرینز بھی تھے، بیوروکریٹس بھی سارے تھے، اور ہمارے پارٹی کے وومن ونگ کی پریزیڈنٹ، ہمارے مدر باڈی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی موجود تھے. تو بڑی فروٹفل ہماری ان سے ڈسکشن ہوئی ہے. سر، کیا آپ ہماری بلکہ عوام جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے سی ایم صاحب سے کیا باتیں کیں، بکھر کے جو عوام ہے ان کے مطالبات آپ نے سی ایم صاحب کے آگے رکھے کہ انہیں اور کیا کیا چیز کی ضرورت ہے، کس کس چیز پر انہیں چاہیے کہ وہ کام کریں اور عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیں، عوام کو خوش کریں تاکہ ان کی جو حکومت ہے اس سے عوام راضی ہو. تو آپ نے ان سے کیا کیا باتیں ان سے کی ہیں، آپ اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیں. صاحب سے جی بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے. ان کو ہم نے اس چیز پہ روشنی ڈالی ہے کہ جیسے وہ جس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کافی پسماندہ ہے، اور ہمارا ڈسٹرکٹ بھی کافی پسماندہ ہے، اور یہاں پہ انفراسٹرکچر کی بری حالت ہے. تو ہم نے ان سے یہ ایک بات کی ہے کہ جو میاں والی ملتان روڈ ہے اس کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. تو اس پہ انہوں نے یہ رپلائی کیا ہے کہ وہ جو ہے کل پرائم منسٹر صاحب آئے تھے لیا، تو وہاں پہ وہ اناؤنس کر گئے ہیں کہ جو پہلے یہ میاں والی ملتان روڈ تھا، یہ پہلے تھا پروونشل گورنمنٹ کے انڈر، یہ پروجیکٹ منظور ہوا تھا لیکن پروونشل گورنمنٹ کے انڈر تھا. اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آ گیا اور جلدی انشاءاللہ اس پہ کام سٹارٹ ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے ان سے جو ہے ڈی ایچ کیو میں جو ہے کارڈیالوجی سینٹر وہ نہیں ہے، اس پہ ان کو ہم نے توجہ ان کی دلوائی ہے. اس کا بھی ان کا یہ جواب تھا کہ جو ہے وہ اس کا بھی اس پیکج میں ہم نے فنڈ رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایم آر آئی مشین جو ہے، کیونکہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں غریب لوگ بہت زیادہ ہیں اور افورڈنگ نہیں ہے، تو وہ کافی زیادہ ایم آر آئیز ہوتی ہیں اور وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ دوسرے اضلاع سے جا کے کرواتے ہیں. تو اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی ایم آر آئی بھی جو ہے وہ ہم نے اس پیکج میں رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے دریا خان، بکھر دریا خان روڈ، اس میں کے حالات کافی خراب ہیں. تو وہ اس کا بھی میں نے ان سے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ڈی سی او صاحب سے پوچھا بھی ہے، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل میٹنگ ہوگی اور فوراً جو ہے اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا، اور بکھر دریا خان روڈ جو ہے اس کی ریپیئرنگ فوراً سٹارٹ ہوگی. اس کے علاوہ جی ہم نے ان سے پارٹی کے کچھ میٹرز سے وہ ڈسکس کیے ہیں کہ جیسے ہماری جو کمیٹیز ہیں، بیت المال ہے یا زکوٰۃ عشر کمیٹی ہے اور کافی ساری کمیٹیز ہیں، ان میں جو ہے وہ پارٹی ریپرزنٹیشن اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اس کا انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ابھی پرائم منسٹر کی ہدایات پہ نوٹیفیکیشن ڈی سی صاحب کو آ چکے ہیں، جس پہ ایک کمیٹی بنے گی اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی، جس میں ہم سب پارٹی کے لوگ ہوں گے اور پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے، جو یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھی کن لوگوں کو کمیٹیز میں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ میں نے ان سے جو ہمارے کیونکہ یوتھ کے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں، تو ڈی سی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ڈی پی او صاحب بھی موجود تھے، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ انہیں کہیں کہ ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں یوتھس کے وہ یہ ان کو ایڈریس کیا کریں، ہم ان کو ملتے رہتے ہیں، اس پہ جو ہے آپ ان کو جو ہے کہیں کہ ہمارے مسائل حل کیا کریں. تو وہ بھی انہوں نے جو ہے ان کو ڈی سی صاحب کو، ڈی پی او صاحب کو جو ہے تلقین کی کہ جی آپ ان کے یوتھ کے مسائل جو ہے وہ سنا بھی کریں. سر، میں ابھی دریا خان بکھر روڈ سے آ رہا تھا،
تو میں نے دیکھا کہ تقریباً کوٹلہ جام کے نزدیک 1 کلومیٹر کا تقریباً روڈ جو ہے وہ خراب ہے، مطلب اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے. تو اور دریا خان کی عوام بھی اس بات سے بہت پریشان ہے، اور خاص طور پہ کوٹلہ جام کی جو عوام ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. ان کا مطالبہ تھا کہ یہ مطالبہ بھی سی ایم صاحب کے آگے رکھا جائے کہ اس روڈ کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے، اس روڈ کو ٹھیک کیا جائے. تو آپ نے یہ مطالبہ ان کے آگے رکھا یا نہیں رکھا، عوام کو بتائیں، کیونکہ عوام کا یہ مطالبہ تھا کہ انصاف یوتھ ونگ کے جو سرپرست ہیں، جو انصاف یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ اس مطالبے کو آگے رکھیں. تو عوام کا یہ سوال ہے کہ آپ نے مطالبہ رکھا ہے ان کے آگے؟ بالکل رکھا ہے، اور انہوں نے اس بات پہ بڑا فوکس کیا ہے، اور انہوں نے 2 دفعہ ڈی سی او صاحب سے یہ بات پوچھی ہے کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں ریپیئر ہو سکا. تو وہ انہوں نے کوئی ٹیکنیکل ریزنز بتائی ہیں کہ پہلے اس کی ایلوکیشن جو نہیں ہوئی تھی، اب ہائی وے کے ڈپارٹمنٹ میں اس کی ایلوکیشن نئی اسکیم کے تحت ہو گئی ہے، اور وہ انشاءاللہ جلدی وہ کام سٹارٹ کیا جائے گا. بلکہ انہوں نے ان کو یہ تلقین کی ہے کہ کل ہی آپ میٹنگ کریں اور اس کا جو ہے آپ اس کا کام سٹارٹ کروائیں، تو وہ انشاءاللہ بہت جلد کام سٹارٹ ہو جائے گا. جی انشاءاللہ امید بھی کرتا ہوں کہ جلد کام سٹارٹ ہو. عوام کو مشکلات کا بہت سا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو. سر آپ نے ماشاءاللہ ضلع بکھر کی عوام کا بڑا خیال رکھا، آپ نے ان کی جو آواز ہے وہ آپ ان کی آواز بنے، آپ نے سی ایم صاحب تک ان کی آواز پہنچائی. سر عوام امید کرتا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرے گی. سر آپ نے تو مطالبات رکھ دیے، کتنا یقین ہے آپ کو کہ اس کے اوپر کام سٹارٹ بھی ہوگا؟ کیونکہ تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پولیٹیشینز کہہ دیتے ہیں کہ وہ کام کریں گے یا وہ بجٹ دے دیتے ہیں، لیکن وہ کام سٹارٹ نہیں ہوتا. دیکھیے جی، پہلے جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں اس میں یہی ہوتا تھا کہ بکھر میں جو بکھر کا جو پیکج ہوتا تھا وہ بہت کم ہوتا تھا. اس دفعہ جو 10 ارب سے زیادہ کا پیکج ہے، یہ بہت بڑا پیکج ہے جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اور جو ہم نے مطالبات ان کے آگے رکھے تھے اس میں سے کافی ساری 80% چیزیں تو وہ اس پیکج میں اناؤنس کر چکے ہیں. جو اب انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا اس میں وہ اناؤنس کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بھی اب کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھی جتنے بھی اسکولز ہیں ان کو وہ سب کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. جتنے بی ایچ یوز ہیں، جہاں پہ بی ایچ یوز نہیں ہیں وہاں پہ وہ بی ایچ یوز بنا رہے ہیں اور ان کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال بھی کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو نہ ہو، انشاءاللہ ساری چیزیں ہی ہوں گی. سر یعنی کہ ضلع بکھر کی جو عوام ہے اسے خوشیاں ملنے والی ہیں، ضلع بکھر کی عوام کے درمیان خوشحالیاں آنے والی ہیں، کیا یہ بات درست ہوگی کیا نا؟ بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. جی تو ناظرین، ہم موجود تھے فرحان نثار صاحب کے ساتھ، جو کہ انصاف یوتھ ونگ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں ضلع بکھر کے. آپ نے جانی جو باتیں ان کی سی ایم صاحب کے ساتھ ہوئیں، امید کرتا ہوں ان سب باتوں پہ عمل ہوگا اور ضلع بکھر کی عوام کو خوشحالیاں نصیب ہوں گی. اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.